اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کردہ خواب میں انہوں نے جس طرح فرمایا کہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں جاننا ہے اور ان کے حالت زندگی کو پڑھنا ہے، اور جس طرح انہوں نے چاہا، جس طرح انہوں نے محبت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے حدیث سے اور ان کو اس بیان سے، یعنی کہ حدیث کو بیان کرنے سے جس انداز میں انہوں نے محبت کی، جس طرح وہ دعا مانگا کرتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اسی طرح کیا جائے۔ ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں کم از کم پہلے میرے خیال میں بہت سے کم لوگوں کو ان کو علم ہوگا ان کے بارے میں، اور مجھے تو کم از کم نہیں تھا، اور پہلی دفعہ علم ہوا۔ احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک اور احسان کہ اپنی محبت کے اضافے کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت رکھتے ہیں اس کے اضافے کے لیے ایک راستہ دکھایا، ایک بتایا کہ کس طرح کی شخصیت اور کس طرح کے لوگ کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ کو خواب سنا دیتی ہوں، پھر جس شخصیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے لیے، ان کی حیات مبارکہ، حالت زندگی جاننے کے لیے، میں تو ان کو مبارک زندگی کہوں گی کہ جن کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں، وہ کیا شخصیت ہوں گی، وہ کیا خوبصورت ان کا کی زندگی ہوگی، کیا انداز ہوگا۔ مطلب بعض اوقات ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے جو بالکل ہی تاریخ یا کتابوں میں گم ہو چکی ہو، تو اس کو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانیں، یعنی کہ جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، جو سچی محبت کرتے ہیں نا، جو سچے عاشق ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور کہیں وہ تاریخ میں گم ہونا شروع ہو جائیں تو قربان جاؤں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، محبوب کل جہاں، وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ وہ پھر خواب کے ذریعے اپنے اس محبوب کی اور اپنے عاشق کی زندگی کو لوگوں میں پہنچاتے ہیں۔ ایک طویل دور کے بعد، جہاں تک میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں لوگوں تک تھوڑا سی وضاحت کروں گی، زیادہ نہیں، کیونکہ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جان پائی، یا یوں سمجھ لیں کہ جتنا ان کے بارے میں میرے لیے جاننا ضروری تھا اتنا ہی مجھے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ، علم جو جاننا ہوتا ہے تو وہی میں آپ تک پہنچاؤں گی، اور میری دعا یہ ہے کہ جس طرح ان کی حالت زندگی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور جس طرح انہوں نے محبت کی، جس طرح انہوں نے چاہت کی میری، اور جس طرح میرے بیان حدیث سے یا ان کے بیان سے، اور پھر کس طرح کی وہ دعا مانگتے تھے، تو تھوڑا سا اس کو خواب کو بیان کرنے کے بعد میں اس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ سید بدر عالم میٹھی کے حالات زندگی کے بارے میں جانو اور اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے اس طرح کا عشق مجھ سے کرو۔ اب زیادہ تو اپنے آپ کو جس شخصیت کے بارے میں زیادہ پتہ نہ ہو، تو جہاں پہ انٹرنیٹ اور یہ سارا چیزیں جو ہیں ایک وبال ہیں، ایک کہتے ہیں دجالی فتنہ ہے، وہاں پر آپ کو بہت سی چیز ان میں مدد بھی مل جاتی ہے، تو جو مجھے ملا میں آپ کے تک پہنچا رہی ہوں۔ اور پھر جو آخری باب میں ان کے بارے میں بیان کروں گی، جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے فرمایا ہے، تو وہ پھر آپ سنیے گا۔ اچھا، مولانا سید بدر عالم میٹھی، بدر عالم میٹھی کہتے ہیں، بدر عالم میٹھی بھی کہتے ہیں، سن 1898 عیسوی یعنی 1898 میں پیدا ہوئے،
اور 1965 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم دین، محدث اور تحریک ختم نبوت کے ممتاز رہنما تھے۔ آپ کا شمار حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور علامہ انور شاہ کشمیری کے ممتاز مقربین میں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بتا دوں۔ پیدائش کے بارے میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 1898 میں میرٹھ یو پی بھارت کے ایک مذہبی اور سید خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جس طرح بچوں کی ہوتی ہے، آپ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے داخلہ لیا اور 1918 میں وہاں سے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی، یعنی کہ پورا مکمل کیا۔ آپ نے علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الہند مولانا محمود حسن اور مولانا اصغر حسین دیوبندی جیسے جلیل القدر علماء سے علم حاصل کیا۔ جب اب تدریس یعنی کہ فارغ ہونے کے بعد جب تمام تر علم حاصل کر لیا، فراغت کے بعد آپ نے جو ہے مختلف جگہوں پر آپ نے دینی مدارس جو ہوتے ہیں تدریس کے فرائض انجام دیے، جن میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل گجرات نمایاں ہیں۔ علامہ کشمیری کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ وابستگی تھی۔ آپ کی ان کی صحبت میں طویل وقت گزارا اور ان کے سائنسی و علمی نکات کو محفوظ کیا۔ آپ کی تصانیف جو حدیث پر ہی ہیں، فیض الباری اور ترجمان سنہ اور جواہر الحکم، یہ حدیث کی کتابیں ہیں جو آپ نے تحریر کی۔ پاکستان پھر آپ ہجرت کر کے آئے، کیونکہ پاکستان کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے اور دینی اور علمی تحریکوں میں حصہ لیتے رہے۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام مسجد نبوی میں گزارے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کس قدر مطلب ظاہر ہے۔ آپ ان کی خدمات دیکھیں، حدیث میں اور علم میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، لیکن وہ جو حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ اس میں کیا خاص بات تھی، اس کے لیے تھوڑی سی سرچ کی تو پھر جو سامنے آیا کہ مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ سنہرا باب جو انہوں نے مدینہ منورہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں گزارا، علمی اور روحانی تاریخ کا ایک نہایت ایمان افروز اور منفرد واقعہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری تقریباً 13 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور مسجد نبوی میں روز اطہر کے بالکل سامنے بیٹھ کر عظیم علمی اور دینی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مسجد نبوی میں قیام کے دوران آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ترجمان سنہ کی تالیف ہے، یہ انہوں نے ادھر ہی لکھا ہے۔ یہ کتاب احادیث مبارکہ کا ایک ایسا علمی اور عقلی مجموعہ ہے جس میں آپ نے دور حاضر کے منکرین حدیث اور جدید طبقے کے پیدا کردہ شبہات کا نہایت مضبوط جواب دیا ہے۔ ان کی جلدیں آپ نے روز اقدس کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر ادب و احترام اور کیفیات محبت کے ساتھ تحریر کی۔ اب یہاں پر بیٹھ کر یہ کیا کرتے تھے، اس میں آپ دیکھیں یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز جو میں آپ کو اپنی زبان میں بتا دیتی ہوں جو ملی، کہ یہ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جو آتے تھے حجاج، چاہے وہ عمرہ کی نیت سے آتے تھے چاہے وہ حج کی نیت سے آتے تھے، تو یہ مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر تو ان کو حدیث سناتے تھے، اور جو انہوں نے یہ کتاب ترجمان سنہ لکھی ہے اسی کے بارے میں بتاتے تھے کیسے منکرین حدیث، یعنی جو منکر ہیں حدیث سے، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں کہتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، ان کو بڑا مدلل جواب دیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی شبہات ذہن سے نکلے اور بہت سے لوگوں نے جانا کہ حدیث اور سنت یہ دونوں مجموعہ بن کر ایک مسلمان یا امتی جو قیامت تک کے ہیں ان کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اہم اس میں حدیث بیان کا، اچھا ایک بہت خوبصورت بات تھی
کہ عام علماء جو حدیث کے ہیں وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ ان کی جو بلند بختی تھی کہ یہ معجزہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، تو اپنے انگلی کے اشارے سے بہت ادب کے ساتھ ایسے فرماتے تھے کہ ان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سبحان اللہ. یہ میں کہتی ہوں کہ یہ والی وہ چیز تھی اور یہ والے وہ باتیں تھیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے لیے فرمایا. کیونکہ وہ باقی حالت زندگی دیکھیں تو بہت سے جید علماء کرام ہیں جن کی زندگی ایسی ہی ہے، گزری ہے، بڑی خوبصورت زندگی، مطلب دین کے لیے گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، تبھی حدیث کا انتخاب کیا. اور جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ختم نبوت کی، ان سے فیض حاصل کیا اور پھر آگے خدمات انجام دی. لیکن جہاں پر یہ آخری 13 سال، لگ بھگ 13 سال کہتے ہیں، کچھ 12 سال، کچھ 13 سال، 12 سال کچھ مہینے، تو 13 سال لگ بھگ کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے گزارے وہاں پہ جو یہ کتاب لکھی اور پھر اس کتاب کو لکھ کر چھوڑ نہیں دیا، پھر اس کو آنے والے حجاج کرام کے سامنے جس طرح پیش کیا ہے، اور جس طرح وہ، آپ ذرا تصور کریں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے فرما رہے ہیں ان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو بیان کرتے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ انہوں نے 13 سال یہ خدمت انجام دیے، مطلب دن رات. کتنے حجاج ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے یہ مسجد خالی، یہ زائرین سے خالی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ عاشقین سے خالی ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دن زیادہ رش ہے، کسی دن کم رش ہے، ہر دن زیادہ رش ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ رش ہوتا ہے. ان کے سامنے انہوں نے روزانہ بیان کیا ہے اور یہ حدیث کو بیان کیا ہے اور شبہات کو نکالا ہے، کتنے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا. اور پھر جو سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ تصنیف کے بعد پھر جو وہ بیان کرتے تھے، اور پھر ان کی ایک دعا تھی کہ ان کو، مطلب عشق ہے نا نبی سے، سچے عاشق تو یہ ہم تھوڑے ہیں، ہم جیسے تھوڑے ہیں کہ بس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت کرنا کچھ نہیں ہے، بس محبت ہے، خالی خوری زبانی محبت ہے. ہم عام انسان کسی کو یہ کہیں، ایک باپ کو ایک بیٹا کہے کہ ابا جان، یا جو بھی پکارتا ہے کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، بے حد محبت ہے، لیکن آپ کی کوئی بات نہیں مانی میں نے، بات تو میں نے نہیں ماننی آپ کی، آپ جو حکم دے رہے ہیں، جو آپ نے مجھے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، کروں گا تو میں اپنی، لیکن ہاں محبت آپ سے ہے. بحیثیت باپ آپ سب جو سن رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ مانیں گے اس محبت کو، آپ تسلیم کریں گے؟ زبانی محبت کو کون مانتا ہے؟ یہاں پہ تو کوئی محبت زبانی نہیں ہے، زبان اول آتی ہے، عمل بعد میں ٹھیک ہے آتا ہے، میں اس کو مانتی ہوں، لیکن عمل نہ آئے نا، وہ صرف زبان رہ جائے تو بھی الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں. یہ جو ہمارا عمل ہے نا، یہی ہمارے الفاظ کی جو ہے وہ کا ثبوت دیتا ہے کہ ہاں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ ہماری محبت آپ کے لیے سچ ہے، اسی لیے تو ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. تو خالی خوری زبانی محبت سے کام نہیں بنتا. یہ وہ عاشقین ہوتے ہیں جن کی پھر مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ ان کی تمنا یہی تھی کہ ان کو خاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہر مدینہ جنت البقیع میں دفن نصیب ہو. اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا، ان کو دفن کفن سب کچھ وہاں نصیب ہوتا ہے، رہنا سہنا سب کچھ وہاں پہ نصیب ہوتا ہے. لیکن صرف یہ بہت سے ہوں گے، بہت سے ایسے جاتے ہوں گے جن کی خبر بھی نہیں ہے، کتنے بڑے عاشق ہیں، دل میں چھپاتے ہوں گے، عمل میں بھی ہوں گے، اور جنت البقیع میں دفن بھی ہوں گے. لیکن اس کے بعد، دفن کے بعد کیا معاملات ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. لیکن اس سے پہلے، دفن سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، جو سچی محبت کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سچی محبت، ان کو دیکھیں ذرا. میں کہتی ہوں کہ اب مجھے نہیں پتہ ہے، میرے جو میں بیان کر رہی ہوں ان کے متعلق، مجھے تو حکم ہوا ہے پتہ کرواؤ اور آگے پہنچاؤ پیغام ان کے بارے میں، کہ اب کتنے، کم از کم مجھے نہیں پتہ تھا ان کے بارے میں.
میں نہیں جانتی تھی، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بہت کرم ہے کہ میں نے بہت سے ختم نبوت کے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے حصہ لیا ان کے بارے میں نے بیان کیا، لیکن ان کا نام میرے سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی یہ کیفیت ان کی اور یہ خصوصیت میرے سامنے کبھی آئی۔ ورنہ میں بہت سرچ کرتی ہوں کہ ایسے کون سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پہ جا کر جنہوں نے خدمت انجام دی اور اپنی جان دی، اور خاک مدینہ میں وہ دفن ہیں، جنت البقیع میں وہ دفن ہیں، اور ان کو وہیں پہ سب کچھ ملا ہے، لیکن ان کی حالت زندگی میرے سامنے نہیں آئی۔ لیکن انسان کی جو چاہ ہوتی ہے نا، اللہ وہیں پہ راہ بھی دیتا ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو، سچے عاشق کو ایک دفعہ پھر کتنے سالوں بعد 1965 1965، ذرا اندازہ لگائیں کتنے سال ہو گئے، کتنے 60s کو کراس کر گئے ہیں، مجھے ایک دفعہ پھر ان کو دوبارہ ان کی زندگی کو سامنے لایا گیا، یوں کہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ان کی حالت زندگی کو۔ اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے، ان کے یہ جب یہ ایسا فرماتے تھے، ان کی یہی تمنا تھی، یہی دعا مسلسل مانگتے تھے ہمیشہ سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں۔ اللہ نے عطا کیا، 13 سال خدمت بھی دی اور صحیح ڈٹ کے خدمت کی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ادھر جب وفات ہوئی ہے تو ادھر ہی دفن ہوں گے جنت البقیع میں، کیونکہ محبت ہے نا، جن سے محبت ہے وہ بڑے کریم ہیں۔ دفن ہو گئے یہاں جنت البقیع میں۔ یہ ہوتا ہے کہ جنت البقیع کا سینہ بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے حکومت کا، ان کی سعودی حکومت کا، کہ 6 ماہ بعد جو قبر میں اب دیکھیں، اگر میں 6 ماہ، اگر میری انشاءاللہ تعالیٰ آمین ثم آمین کہ مجھے بھی نصیب ہو جنت البقیع میں دفن ہوں، تو 6 ماہ بعد وہ میری قبر کھولیں گے، اس پہ کچھ کیمیکلز ڈالیں گے تاکہ جو باقیات ہیں وہ ڈیزولو ہوں اور کسی اور کو یہ جگہ ملے۔ ظاہر سب کے ارمان ہوتے ہیں، مل تو گئی نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس ٹکڑے پہ دفن ہوگا تو اس کے میں شفاعت ضرور کروں۔ الحمدللہ اللہ ان جیسوں کو ہمیں بھی، ان جیسوں کی طرح ہمیں بھی بنائے۔ تو اب 6 ماہ بعد ان کی قبر کو کھولا گیا، صحیح سلامت، کفن تک میلا نہیں ہوا تھا، یقین جانے کفن تک میلا نہیں ہوا تھا، اسی طرح سلامت۔ اب سعودی حکومت نے کہا کہ شاید غلطی سے قبر کھود گئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پھر انتظار کیا، پھر انہوں نے پھر جب 6 ماہ بعد کھولے پھر ویسے انہوں نے پھر کیمیکل ڈالا ان کے اوپر، تاکہ یہ جو بھی باڈی ہے وہ ختم ہو، ڈیزولو ہو، یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جو بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو پھر کسی اور کو یہ جگہ ملے۔ اور اچھا ان کی قبر جو ہے، وہ جو دفن یہ ہیں، وہ تو اما عائشہ، اما خدیجہ کے بالکل پیروں کے پاس کہتے ہیں یہ دفن ہے۔ ہاں میرے خیال میں یہی بتایا گیا، تو تھوڑا سا مجھے جو بتایا گیا، کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بتائی گئی ہیں، تو اگر میں تھوڑا سی کنفیوژن مجھے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پہنچانے کی توفیق دے۔ تو ان کے قدمین مبارک میں یہ دفن ہے، ان کے قدم ہے، اور وہاں پہ ظاہر بالکل تو نہیں ہوتا، ڈسٹینس ہی ہوتا ہے، لیکن ہے ان کی قدمین کی طرف۔ تو وہ 6 ماہ بعد جب پھر کھولا گیا پھر ویسے ہی، پھر انہوں نے کیمیکل ڈالا، 6 ماہ بعد پھر کھولیں گے، 6 ماہ پھر جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو جو جو ایسے مطلب جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے یہ کیمیکل وغیرہ ڈالنے کی، انہوں نے اپنے علماء کرام سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں، اور کیونکہ یہ تو ہم نے 3 دفعہ یہ کوشش کی ہے اور یہ 3 دفعہ کیمیکل ڈالا گیا تھا، اور لیکن یہ باڈی اسی طرح ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بند کر دیں، ان کی قبر کو، اور دوبارہ آپ نے نہیں کھولنا، یہی اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے کفن میلا نہیں ہوتا ہے نا، کفن میلا نہیں ہوتا، جو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والوں کا کفن میلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زمین میلی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔
اللہ تعالی ہمیں یہ عشق نصیب کرے. دعا کیا کریں، یہی دعا کیا کریں، ان کا نام لے کر دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان کی طرح عاشق بنا، ان کی طرح ہمارا جو ہے جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا کفن دفن کا، وہی معاملہ ہمارے ساتھ فرما، ہمیں عمل کی توفیق اور آسانی عطا فرما. دعا کیا کرے، خاص دعا کیا کرے ان کا نام لے کر، یا اللہ ان کی طرح ہمیں بنا، ان کی طرح ہی ہمیں دفن و کفن نصیب ہو جنت البقیع میں، تاکہ ہماری قبریں بھی جب کھولی جائیں انشاءاللہ 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 6 ماہ بعد تو ہمارے جسم بھی ویسے ہی ہوں، ہم بھی ان عاشقین میں شامل ہوں کہ جن کے لیے اتنی خاص نظر کرم ہوتی ہے کہ ان کے کفن کو بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کے جسم کو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے دفن کو بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ اسی جگہ پہ رہتے ہیں، وہ ڈیزالو نہیں ہوتے، ان کی باڈی اسی جگہ پہ ہی ہے، سلامت ہیں. تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. دعا کیا کریں. اب تک یہ پہنچانے کا مقصد بھی یہی تھا، چونکہ حکم تھا پہنچانا تو تھا ہی، لیکن دعا مانگا کریں، ان کا نام لے کر دعا مانگا کریں تاکہ ان کے درجات اور بھی بلند ہوں. ہمیں تو ان سے بھی عشق ہے جن کو نبی سے عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں سچا اور سچا عاشق بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی توفیق، طاقت اور استقامت عطا فرمائے. ہمیں بھی انہی کی طرح کفن بھی نصیب ہو اور دفن بھی نصیب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.